اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن کورس 2022 کے ریویژن اینڈ پریکٹس لیکچر نمبر 17 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اس لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم لسان القرآن کورس 2022 کے لیکچر نمبر 17 میں پڑھائے گئے کانسیپٹ کو ریوائز کریں گے اور کچھ مزید پریکٹس بھی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ تو جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، لسان القرآن کتاب میں لکھا گیا ہے مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال۔ تو اس لیکچر میں ہمارا جو مین ٹاپک چل رہا ہے مرکب اضافی، اس میں اب ضمائر کا استعمال جو ہے وہ سکھایا جا رہا ہے۔ مرکب اضافی میں ہم نے پہلے سادہ مرکب اضافی پڑھا، پھر پیچیدہ مرکب اضافی پڑھا، اب ہم مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ مرکب اضافی میں ضمائر بھی استعمال ہوتے ہیں۔ مثلا مرکب اضافی زید کی کتاب میں اسم زید کی جگہ اگر میں ضمیر استعمال کروں تو مرکب بنے گا اس کی کتاب، انگریزی میں ہم کہیں گے ہز بک۔ اسی طرح تمہاری کتاب یعنی یور بک، اور میری کتاب یعنی مائی بک، ان میں استعمال ہونے والے الفاظ تمہاری اور میری بھی ضمائر ہیں۔ مرکب اضافی میں ضمائر ہمیشہ مضاف الیہ کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں حالت جر والے ضمائر کی ضرورت ہوگی جو کہ درج ذیل ہیں۔ تو ایک بات ہمیں یہ پتہ چلی ہے کہ مرکب اضافی میں ضمائر بھی استعمال ہوں گے، اور ضمائر جو ہیں وہ مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہوں گے، اور چونکہ مضاف الیہ جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے، لہٰذا ہمیں مجرور ضمائر چاہیے، جبکہ ہم نے اس سے پہلے جملہ اسمیہ میں مبتدا کی جگہ پر استعمال ہونے والے مرفوع ضمائر جو ہیں وہ یاد کیے تھے اور سیکھے تھے۔ تو سب سے پہلے ہم نے مرکب اضافی میں استعمال کرنے کے لیے ضمائر جو ہیں وہ یاد کرنے ہیں، اور کون سے ضمائر؟ مجرور ضمائر، اس لیے کہ ضمائر جو ہیں مرکب اضافی میں مضاف الیہ ہی بنتے ہیں، کبھی مضاف نہیں بنتے۔ یہاں پر ایک بات آپ کو بڑی ہیلپ فل ثابت ہوگی، وہ یہ کہ ضمائر جو منصوب اور مجرور ہیں وہ سیم ہی ہیں، اس لیے آپ کو ایک چارٹ تو یاد ہو ہی گیا ہے مرفوع ضمائر کا، تو اب ایک چارٹ آپ نے اور یاد کرنا ہے جو کہ منصوب اور مجرور ضمائر کا ہے، اور وہ آپ اسکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے یہ ضمائر دہرا دیتا ہوں، جیسا کہ آپ اسکرین پہ لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہیں ہو ہما ہم، ہا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، اور یا نا۔ تو یہ ضمائر ہیں، یہ منصوب بھی ہیں اور مجرور بھی ہیں۔ ابھی ہمیں مرکب اضافی میں مجرور چاہیے، لہٰذا چارٹ ہمارے پاس یہ ایک ہی ہے، تو ہم اسی چارٹ کو استعمال کرتے ہوئے انہی ضمائر کو استعمال کریں گے۔ ہاں، ان ضمائر میں آپ ہر ضمیر سے پہلے ایک لکیر دیکھ رہے ہیں ڈلی ہوئی، یہ لکیر بتا رہی ہے کہ یہ ضمائر جو ہیں یہ اٹیچ ضمائر ہیں۔ انہیں گرامر کی اصطلاح میں ضمائر متصل کہا جاتا ہے، یعنی اٹیچ ضمائر، یہ کسی نہ کسی لفظ کے ساتھ اٹیچ ہو کر لکھے جاتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اسم کے ساتھ بھی آتے ہیں، فعل کے ساتھ بھی آتے ہیں، اور حرف کے ساتھ بھی آتے ہیں۔ لیکن جب یہ اسم کے ساتھ استعمال ہوں گے نا، تو اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ اسم کے ساتھ استعمال ہونے کی صورت میں یہ ضمائر ہمیشہ مضاف الیہ ہی بنیں گے۔ تو یہ بات آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھنی ہے۔ تو جب بھی کسی اسم کے بعد آپ کو یہ ضمائر لگے ہوئے نظر آئیں تو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے گا کہ یہ کنسٹرکشن جو ہے یہ مرکب اضافی کنسٹرکشن ہی ہے۔ تو ضمائر اچھی طرح آپ یاد کر لیجئے۔ اب ہم پہلی کنسٹرکشن جو بنائی ہے، زید کی کتاب، جس میں ضمیر استعمال کرتے ہوئے اس کی کتاب ہم نے کی ہے، تو کتاب تو مضاف ہے اور اس کا لفظ جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور اس کے لیے جو ضمیر استعمال ہوگی وہ اٹیچ ضمیر ہو استعمال ہوگی، تو کنسٹرکشن بن جائے گی جیسے کہ آپ اسکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، کتابو ہو۔ اسی طرح ان دو کی کتاب یعنی ان دو مذکر کی کتاب، تو اس کی عربی بن جائے گی کتابو ہما۔ گویا کتاب کا لفظ جو ہے وہ آپ تمام ضمائر کے ساتھ گھمائیں ذرا، کتابو ہم، کتابو ہا، کتابو ہما، کتابو ہننا، کتابو کا، کتابو کما، کتابو کم، کتابو کی، کتابو کما، کتابو کننا۔ اور یہ جو یا ہے، اس سے پہلے کتابو جب آیا تو نوٹ کر لیجئے اچھی طرح کہ یہ جو یا ہے یہ ہے یا متکلم، یعنی یہ متکلم کی یا ہے، اور یہ انا کی منصوب یا مجرور فارم ہے۔ اور انا کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ انا جو ہے یہ چاہتی ہے کہ ہر کوئی میرے آگے زیر ہو، تو یا متکلم جہاں بھی آئے گی نا، اس کی ڈیمانڈ ہوگی کہ مجھ سے پہلے جو ہے نا وہ زیر ہونی چاہیے۔ تو اسم جو ہے اس کی بات کو مانتے ہوئے زیر ہو جاتا ہے، لہٰذا اب آپ کتابوئی نہیں پڑھیں گے بلکہ کتابی پڑھیں گے۔ امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو کتابی، اور پھر آخری کنسٹرکشن جو ہے وہ ہے کتابو نا۔
پھر کتاب میں یہ بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ واحد مذکر غائب کی ضمیر جو ہو ہے اس کو لکھنے اور پڑھنے کے مختلف طریقے ہیں، اور اس کا عام اصول یہ ہے کہ اس ضمیر سے پہلے اگر پیش یا زبر ہو تو ضمیر پر الٹا پیش لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ اور یہ میں بات کر رہا ہوں پاکستانی یعنی برصغیر کے مصحف کے حوالے سے، کیونکہ برصغیر کے مصحف میں آپ کو یہ جو ہو کی ضمیر ہے یہ الٹے پیش کے ساتھ بھی لکھی نظر آتی ہے، کھڑی زیر کے ساتھ بھی لکھی ہوئی نظر آتی ہے، جبکہ سعودیہ کے مصحف میں صرف آپ کو یہ پیش کے ساتھ نظر آئے گی یا زیادہ سے زیادہ زیر کے ساتھ لکھی ہوئی نظر آ جائے گی۔ لیکن ہمارے پاکستان کے مصحف میں یہ آپ کو سیدھی پیش کے ساتھ بھی نظر آئے گی، الٹی پیش کے ساتھ بھی نظر آئے گی، کھڑی زیر کے ساتھ بھی نظر آئے گی اور سیدھی زیر کے ساتھ بھی نظر آئے گی۔ اس پہ کھڑی زبر یا زبر نہیں آتی، باقی پیش، الٹی پیش، زیر، کھڑی زیر سب کچھ آ جاتا ہے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ کب اس پر الٹی پیش آئے گی، کب اس پر کھڑی زیر آئے گی، کب اس پر سیدھی زیر آئے گی اور کب اس پہ نارمل پیش آئے گی۔ تو پہلی صورت بتائی جا رہی ہے کہ اگر اس ضمیر سے پہلے پیش حرکت ہو یا زبر حرکت ہو تو اس ضمیر پر الٹی پیش جو ہے وہ لکھی اور پڑھی جاتی ہے، اور اس کی دو ایگزامپلز دی گئی ہیں، کتابہ اور کتابہ۔ کتاب کا لفظ مضاف ہے اور جب وہ مرفوع استعمال ہوگا تو کنسٹرکشن بن جائے گی کتابہ، اور اس ہاں پر الٹی پیش آئے گی اس لیے کہ اسے پیچھے پیش ہے، اور اگر کتاب کا لفظ منصوب ہو جائے تو یہ بن جائے گا کتابہ، اور اس ہو سے پہلے چونکہ زبر آ گئی ہے لہٰذا اس پر الٹی پیش ہی پڑھی اور لکھی جائے گی۔ تو دو کنسٹرکشن آپ کے سامنے آ گئیں، کتابہ اور کتابہ۔ اگر اس ضمیر سے پہلے زیر حرکت ہو تو اس ضمیر پر کھڑی زیر پڑھی اور لکھی جاتی ہے، جیسے کہ آپ ایگزامپل دیکھ رہے ہیں کتابی ہی، تو کتاب کا لفظ جب مجرور ہوا، کتابی کی صورت میں ہوا، تو اب اس ضمیر سے پہلے زیر آ گئی تھی لہٰذا اس پر کھڑی زیر لکھی اور پڑھی جائے گی۔ پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس ضمیر سے پہلے ساکن یا ہو، صرف ساکن یا، اور کوئی حرف ساکن کی بات نہیں میں کر رہا، صرف ساکن یا کی بات کر رہا ہوں، تو اس ضمیر پر سیدھی زیر جو ہے وہ لکھی اور پڑھی جائے گی، جیسے کنسٹرکشن آپ دیکھ رہے ہیں کتابئی ہی۔ کتابئی ہی اصل میں تھا کتابینی، کتابینی جو ہے یہ کتابانی کی منصوب فارم یا مجرور فارم ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ مثنیٰ اور جمع مذکر سالم اسماء جب مضاف بنتے ہیں تو ان کے آخر میں آنے والا نون ڈراپ ہو جاتا ہے، تو کتابینی کا جب نون ڈراپ ہوا تو پیچھے بچا کتابئی، اور جب اس کے ساتھ ہو کی ضمیر آئی تو ہو سے پہلے یا ساکن تھا تو اس ہو کو زیر کے ساتھ لکھا اور پڑھا گیا اور یہ بن گیا کتابئی ہی۔ اور آخری بات یہ بتائی جا رہی ہے اس کے علاوہ جو بھی صورت ہوگی اس میں یہ سیدھی پیش کے ساتھ لکھا اور پڑھا جائے گا، بس یہی آپ یاد رکھ لیں، باقی یہ چوتھی کوئی صورت بنتی اس سینس میں نہیں ہے، صرف ایگزامپلس کے طور پہ اس صورت کو لکھ دیا گیا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں اس ہو سے پہلے الف آ رہا تھا تو اس ہو کو اپنی اصل حرکت پیش کے ساتھ ہی لکھا اور پڑھا جا رہا ہے، اسی طرح اس ہو سے پہلے نون ساکن ہے تو اس ہو کو سیدھی پیش کے ساتھ ہی لکھا اور پڑھا جا رہا ہے۔ ایک بات اور ایڈ کر لیجئے گا اس میں، وہ یہ ہے کہ جب بھی الٹی پیش ہو یا کھڑی زیر ہو، ان کو جب آگے ملا کر پڑھا جاتا ہے نا تو یہ سیدھے ہو جاتے ہیں، یعنی الٹی پیش جو ہے وہ سیدھی پیش ہو جاتی ہے اور کھڑی زیر جو ہے وہ سیدھی زیر ہو جاتی ہے۔ یہ انشاءاللہ تعالی ہم ابھی مصحف سے جب پریکٹس کریں گے کچھ مرکب اضافی کی جن میں ضمائر استعمال ہوئے ہیں تو یہ بات آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی میں رکھ دوں گا۔ تو الحمدللہ یہ کور ہو گیا جی ہمارا۔ ایک بات اور بتائی جا رہی ہے کہ حالت نصب اور جر کے ضمائر جو ہما، ہم اور ہنہ ہیں ان کو بھی تبدیلی کے ساتھ پڑھا اور لکھا جاتا ہے، اور ان کا اصول یہ ہے کہ اگر ان ضمائر سے پہلے زیر حرکت آ جائے یا ساکن یا آ جائے تو انہیں بالترتیب ہما، ہم اور ہنہ پڑھا جاتا ہے، اور اس کی ایگزامپلز دی گئی ہیں۔ بہما یعنی ہما تھا اس سے پہلے زیر آ گئی تو بہما پڑھا گیا، پھر بہم پڑھا گیا، پھر بہنہ پڑھا گیا، اس طرح علیہما، علیہم اور علیہنہ پڑھا گیا۔ پھر ضمائر کے حوالے سے واحد متکلم کی جو ضمیر ہے یا، اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں جو کہ بہت اہم ہیں کہ واحد متکلم کی ضمیر کو یا متکلم کہا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے، اور اس ضمیر کے متعلق بھی چند اہم باتیں نوٹ کرنے والی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یا متکلم اپنے ماقبل زیر ڈیمانڈ کرتی ہے، اسم اس کی یہ ڈیمانڈ پوری کرتا ہے، لہٰذا جب بھی مرکب اضافی میں یا متکلم استعمال ہو تو مرکب اضافی تینوں حالتوں میں یعنی تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کیے ہوئے رہتا ہے۔ جیسے حالت رفع میں کتاب کا لفظ کتابو ہوگا، نصب میں کتابہ ہوگا اور جر میں کتابی ہوگا۔ ان تینوں صورتوں میں جب بھی یا آئے گی مضاف الیہ کے طور پر تو مرکب اضافی جو بنے گا وہ بنے گا کتابی، کتابی اور کتابی۔
اور پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یا متکلم کی طرف جب مثنیٰ اور جمع سالم مذکر مضاف ہو کر آتے ہیں تو پھر یا متکلم پر زبر حرکت آتی ہے۔ یا متکلم پر دو علامتیں آ سکتی ہیں جی، یا تو سکون کی علامت آتی ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کتابی، یا پھر اس پہ زبر بھی آ سکتی ہے جیسے کہ سورۃ الحاقہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کتابیہ، یا تک دیکھیں آپ، صرف آگے جو ہا ہے یہ ہائے سکت ہے، یعنی یہ ایک ردم کو برقرار رکھنے کے لیے اضافی طور پہ لائی گئی ہے، یہ کوئی ضمیر نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ تو اصل صرف آپ کتابیہ دیکھیں۔ اور بیت لفظ کے ساتھ اگر آپ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں تو سورہ نوح میں آپ دیکھیں، جیسا کہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو یہ تھی کہ بیتیہ کا لفظ یہاں پر آپ کو ملے گا، یعنی میرا گھر، بیتیہ۔ تو اس یا متکلم پہ علامت سکون بھی آ سکتی ہے اور زبر بھی آ سکتی ہے۔ تو زبر آنے کی کچھ اور صورتیں بتائی جا رہی ہیں آپ کو کہ یا متکلم کی طرف جب مثنیٰ اور جمع سالم مذکر مضاف ہو کر آتے ہیں تو یا متکلم پر زبر آتی ہے، جیسے حالت رفع میں کتابہ اور اس کے بعد یا آئے گی تو کتابہ یا ہو جائے گا، اور کتابی یا تو پھر کتابیہ بن گیا۔ اسی طرح بنو یا بنیہ بن جائے گا، اور بنیہ یہ بھی بنیہ بن جائے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بنو یا بنیہ کیسے بن گیا؟ تو ایکچولی جب بھی کسی لفظ میں واؤ اور یا اکٹھے آ جاتے ہیں، اس طرح کے ایک ساکن ہوتا ہے تو واؤ کو یا سے بدل دیا جاتا ہے۔ جب واؤ کو یا سے بدلا تو یہ بنویا بن گیا، اور یعنی دونوں کو مرج کر کے لکھا تو بنویا بن گیا، اور پھر یا سے پہلے ہمیشہ آپ کو پتہ ہے زیر ہوتی ہے تو پھر اس کی ڈیمانڈ کے مطابق جو ہے وہ بنیا کر دیا گیا۔ یہ چیزیں بہرحال آپ بہت آگے جا کے پڑھیں گے، لیکن صرف آپ کی دلچسپی کے لیے رکھ دی گئی ہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے مزید کہ یا متکلم سے پہلے اگر الف آ جائے تو بھی یا متکلم پر زبر آتی ہے۔ وہ تو کتابہ والی اگزامپل میں ہم پڑھ ہی چکے ہیں، لیکن پھر بھی عصا یا میری لاٹھی کے طور پر دیا ہوا ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یا متکلم کو اگر آگے ملائیں تو بھی اس پر زبر آتی ہے، آگے ملا کر پڑھیں گے تو اس پہ زبر آئے گی۔ یہ بھی لازمی قاعدہ نہیں ہے، لیکن آپ زبر پڑھ سکتے ہیں، جیسے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ جیسا کہ آپ نیچے دیکھ رہے ہیں کہ وہ زبر دیے بغیر بھی آگے ملا کر پڑھا جا سکتا ہے، جیسے لا ینال عہد الظالمین۔ یہاں پر عہدی جو ہے یہ میرا عہد کے معنی میں ہے۔ تو الحمدللہ جی، ہم نے ضمائر کے بارے میں بہت ضروری چیزیں تھیں وہ پڑھ لی ہیں۔ اب ہم پہلے چلتے ہیں مشق کی طرف، اور پھر انشاءاللہ تعالی مصحف میں کچھ کنسٹرکشن جو ہیں وہ پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلی مشق ہے عربی میں ترجمہ کریں، اور پہلی کنسٹرکشن ہے اس کا رسول، تو رسولہ مرفوع بنا رہا ہوں، منصوب ہو جائے گی رسولہ، اور مجرور ہو جائے گی رسولہ۔ تو جہاں پر اس والی کنسٹرکشن آئے گی نا، اس میں میں کوشش کروں گا کہ تینوں فارمز آپ کے سامنے بولوں تاکہ اس ہو کی حرکتیں جو ہیں وہ آپ نوٹ کر سکیں۔ اس کا بندہ عبدہ مرفوع، عبدہ منصوب، عبدی ہی مجرور۔ اس کا مال مالہ مرفوع، مالہ منصوب، مالی ہی مجرور۔ ان دونوں کا گھر بیتہما، گھر ایک ہی ہے لیکن ضمیر دو کے لیے استعمال کرنی ہے، وہ ہما استعمال ہوگی، بیتہما۔ اس کے دونوں ہاتھ، اب یہاں پر پھر آ گیا اس کا لفظ، تو تینوں اعرابی حالتوں میں بولوں گا، یداہ یدیہ۔ ان سب کے اعمال اعمالہم، تمہارا دین دینکم، تمہارا حال حالکم، تم دونوں کا رب ربکما، تمہاری اولاد اولادکم، ہمارے اعمال اعمالنا، میری قمیض قمیصی، میرا جینا محیا، میرا مرنا مماتی۔ تو یہاں پر جینے کے لیے لفظ جو ہے محیا وہ دیا ہوا ہے، اور مرنے کے لیے لفظ ممات کا آپ بریکٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ میرا رب ربی یا ربیہ، میری گاڑی سیارتی یا سیارتیہ، ہمارا گھر بیتنا، ہمارا رب ربنا، تم سب مؤنث کے گھر بیوتکن، تم سب کی مائیں امہاتکم۔ تو یوں ہماری پہلی مشق جو ہے وہ سالو ہو گئی۔ اب چلتے ہیں دوسری مشق کی طرف، اور وہ مشق ہے کہ خط کشیدہ اسماء کی جگہ مناسب ضمیر استعمال کریں۔ بیت زیدن، زید کی جگہ ہم نے ضمیر استعمال کرنی ہے، زید واحد مذکر ہے لہٰذا واحد مذکر غائب کی ضمیر استعمال ہوگی، ہو، تو یہ کنسٹرکشن بن جائے گی جی بیتہ۔ باب المسجدی، مسجد واحد مذکر ہے لہٰذا اس کے لیے ضمیر ہم استعمال کریں گے ہو کی، جو بن جائے گی بابہ۔
کتاب حامدن و محمودن، حامد اور محمود کے لیے ضمیر استعمال کرنی ہے، مثنیٰ کی ضمیر استعمال ہوگی، یہ کنسٹرکشن بن جائے گی کتابہما۔ بیت المسلمین، المسلمین جمع مذکر کے لیے ضمیر استعمال ہو جائے گی ہم، بیتہم۔ آیات اللہ، اللہ کے لیے ضمیر استعمال ہو جائے گی ہو کی، آیاتہ۔ ابواب المساجد، المساجد غیر عاقل کی جمع ہے، لہٰذا اس کے لیے ضمیر استعمال ہوگی واحد مؤنث کی، ابوابھا، یا آپ جمع مؤنث کی ضمیر بھی استعمال کر سکتے ہیں، ابوابہن۔ اگلی کنسٹرکشن ہے بیت حامد و زینب و مریمہ، ایک حامد ہے، دو زینب اور مریم ہے، گویا ایک مذکر ہے، دو مؤنث ہیں، تو ضمیر جو ہے وہ جمع کی لائی جائے گی لیکن مذکر کی ہی لائی جائے گی، بیتہم۔ خزائن السماوات والارض، السماوات والارض اگر دو کنسیڈر کریں تو خزائنہما بھی آ سکتی ہیں، اور اگر جمع کنسیڈر کریں تو خزائنہا بھی آ سکتی ہے، اور جمع مؤنث کی ضمیر بھی آ سکتی ہے خزائنہن۔ سیارۃ فاطمہ، فاطمہ کی جگہ ضمیر ہا کی استعمال ہوگی، سیارتہا۔ باب المدرسۃ، بابھا۔ قلم زینب و مریمہ، قلمہما۔ مدرسۃ البنات، مدرستہن۔ تلاوت الآیات، تلاوتہا۔ مفاتیح الابواب، مفاتیحہا۔ اعمال الرجال والنساء، اعمالہم۔ امید ہے آپ کو یہ سب کنسٹرکشنز جو ہیں وہ سمجھ آ گئی ہوں گی۔ تو ہماری الحمدللہ جو مشقیں ہیں وہ بھی مکمل ہو گئی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں مصحف کے کسی پیج کی طرف اور اس میں مرکب اضافی میں استعمال ہونے والے ضمائر جو ہیں ان کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 17، 18، 19 اور 20 رکھ رہا ہوں، اور مصحف آپ کو میں دکھا رہا ہوں سعودیہ کا، تو نوٹ کیجئے گا سعودیہ کے مصحف میں آپ کو الٹی پیش اور کھڑی زیر نظر نہیں آئے گی، بلکہ الٹی پیش کی جگہ سیدھی پیش اور کھڑی زیر کی جگہ سیدھی زیر نظر آئے گی۔ میں کمپیریزن آپ کے سامنے رکھ دوں گا۔ تو آیت نمبر 17 ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، اس میں آپ نے بس نوٹ کرنا ہے کہ مثلہم میں ہم کی ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں، اس ہم کی ضمیر کے ساتھ اسم ہونا لازمی ہے، تب مرکب اضافی بنے گا۔ یہ اگر ان ضمائر کے ساتھ کوئی فعل استعمال ہو رہا ہے یا حرف استعمال ہو رہا ہے تو وہ مرکب اضافی نہیں بنے گا، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ منصوب اور مجرور ضمائر یہ سیم ہی ہیں، تو یہی ضمائر جو ہیں وہ فعل کے ساتھ بھی استعمال ہوں گی، اس وقت یہ بطور منصوب استعمال ہو رہی ہوں گی، اور حرف کے ساتھ بھی استعمال ہوں گی، اس وقت بھی یہ بطور منصوب یا مجرور استعمال ہوں گی۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آپ کو پتہ چلے گا۔ تو جب بھی آپ کو کوئی ضمیر نظر آئے ان ضمائر میں سے، تو مرکب اضافی فائنل کرنے کے لیے آپ نے ان ضمائر سے پہلے اسم کو جو ہے وہ لازمی دیکھنا ہے، اگر اسم ہوگا تو یہ مرکب اضافی بنے گا، ورنہ مرکب اضافی نہیں بنے گا۔ تو پہلی کنسٹرکشن ہمارے سامنے آ رہی ہے مثلہم، تو مثل کا لفظ اسم ہے، لہٰذا یہ مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے، مثلہم ان کی مثال، تو یہاں پر ہم کی ضمیر آپ نے دیکھ لی ہے۔ اس کے بعد آگے چلیں، آگے ہے ما حولہ، تو یہاں پر آپ دیکھیں جو ما حولہ اس کو ماحول کے طور پہ لفظ لینا، جیسے اردو میں ماحول کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، تو ما حول اسم ہے، اور اس میں ساتھ یہ ضمیر آ رہی ہے، تو یہ ضمیر واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، اور اس پہ اصولاً الٹی پیش آنی چاہیے تھی، تو جیسے کہ آپ پاکستانی مصحف میں دیکھ رہے ہیں الٹی پیش ہی لکھی ہوئی ہے یہاں پر، لیکن سعودیہ کے مصحف میں یہ سیدھی پیش ہے، اور اس الٹی پیش کو شو کرنے کے لیے انہوں نے اس پیش کے ساتھ آگے ایک چھوٹی سی واو ڈال دی ہے جو کہ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ تو یہ فرق ہے، ہمارے پاکستانی مصحف میں آپ کو الٹی پیش نظر آئے گی، جبکہ سعودیہ کے مصحف میں الٹی پیش کی جگہ پیش اور ایک چھوٹا سا واو لکھا ہوا نظر آ جائے گا۔ تو بہرحال یہ فرق آپ نے اچھی طرح کرنا ہے۔ آگے چلتے ہیں، ذہب اللہ بنورہم، تو یہاں پر آپ دیکھیں نور کا لفظ ہے، اسم ہے، اور اس کے ساتھ ہم کی ضمیر استعمال ہو رہی ہے، اور وہ ہم کے طور پہ آئی ہے اس لیے کہ اس ہم سے پہلے زیر تھی، تو بنوری ہم نہیں پڑھیں گے، بنوری ہم ہی پڑھیں گے، اور یہ دونوں مصحفوں میں ایک جیسے ہی لکھا جائے گا۔ اس کے بعد ترا کا ہم میں بھی ہم کی ضمیر ہے، لیکن ترا کا جو ہے وہ اسم نہیں ہے، فعل ہے، لہٰذا اگرچہ یہ ضمیر وہی ہے لیکن یہ منصوب والی ضمیر استعمال ہوئی ہے، کیونکہ فعل کے بعد جو آئے گی وہ بطور منصوب کے ہی استعمال ہوگی، مجرور فعل کے بعد نہیں آ سکتی، یہ ذہن میں اچھی طرح رکھیے گا۔ تو یہ میں آپ کو فرق اصل میں کروانا چاہ رہا ہوں۔ آگے چلیں، سمن بکمن امیون فہم لا یرجون، اب یہاں پر فہم میں بھی آپ کو ہم کی ضمیر نظر آ رہی ہے، لیکن ہم سے پہلے حرف ہے فا، تو یہ فہم جو ہے یہ مرکب اضافی نہیں ہے، ہاں ضمیر یہ وہی ہے۔ تو یہ جو ضمائر آپ نے پڑھے ہیں نا، یہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا منصوب بھی یہی ہیں، مجرور بھی یہی ہیں۔ مجرور یہ اسم کے ساتھ استعمال ہوں گے تو مرکب اضافی کنسٹرکشن بنے گی،
اگر آپ کو یہ حرف کے ساتھ نظر آ رہے ہیں تو مرکب اضافی نہیں ہوگا، فعل کے ساتھ نظر آ رہے ہیں تو مرکب اضافی کنسٹرکشن نہیں ہوگی. یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے. آگے چلتے ہیں. او کصیب من السماء فیہ. اب یہاں پر پھر وہی ہا کی ضمیر ہے، ہو کی ضمیر ہے، اس سے پہلے یا ساکن ہے، تو اس لیے آپ کو یہ زیر کے ساتھ نظر آ رہی ہے. اصول وہی ہے، چاہے یہ فعل کے ساتھ ہیں، چاہے یہ حرف کے ساتھ ہیں، چاہے اسم کے ساتھ ہیں. ان کو پڑھنے اور لکھنے کا طریقہ جو ہے نا وہ میں آپ کو پہچان کروانا چاہ رہا ہوں. تو اس وقت چونکہ ہمارا مین ٹاپک تھا مرکب اضافی میں ضمائر کا استعمال، تو اس لیے شاید آپ کنفیوز ہو رہے ہوں. اگر میں صرف آپ کو ضمائر کی پہچان کروا لوں نا اور آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ یہ جو میں نے طریقہ بتایا لکھنے کا، انہیں پڑھنے کا، وہ ایسا ہی ہے، تو پھر آپ کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی. تو آپ فی الحال ایسا کریں کہ مرکب اضافی کو ذرا فی الحال سائڈ پہ کر دیں، صرف ضمائر کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ یہ وہی چارٹ منصوب اور مجرور والا استعمال ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اور ہو کی ضمیر جو خاص طور پہ اس کے پڑھنے اور لکھنے کے ہم نے مختلف انداز یا طریقے دیکھیں، ان کی پہچان آپ کریں، اس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا. تو فیہ میں ہا کی ضمیر استعمال ہوئی ہے، اس سے پہلے یا ساکن ہے، لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ زیر کے ساتھ استعمال ہو رہی ہے. پھر آگے دیکھیں اصابعہم، ہم کی ضمیر استعمال ہوئی ہے اور یہ مرکب اضافی کی بہرحال کنسٹرکشن ہے. آذانہم، یہاں پر ہم کی ضمیر استعمال ہوئی ہے ہم کے طور پر کیونکہ پیچھے زیر تھی، اور یہ بھی مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے. پھر آگے چلیں. ابصارہم، اب یہاں پر ابصارہم، یہاں بھی ہم کی ضمیر استعمال ہوئی ہے، یہ بھی مرکب اضافی کنسٹرکشن ہی ہے. آگے دیکھیں. لہم میں ہم کی ضمیر استعمال ہوئی ہے لیکن یہ مرکب اضافی کنسٹرکشن نہیں ہے کیونکہ لام جو ہے وہ حرف ہے، اسم نہیں ہے. اس طریقے سے میں امید ہے بات آپ کو سمجھانے کے قابل ہو جاؤں گا. آگے دیکھیں. فیہ ہے، اس میں بھی وہی اصول اپلائی ہوگا. پھر علیہم کو چیک کریں. علیہم میں دیکھیں ہم کی ضمیر استعمال ہوئی ہے لیکن پیچھے چونکہ یا ساکن تھا لہٰذا ہم کو ہم پڑھا اور لکھا گیا، اور یہ مرکب اضافی کنسٹرکشن نہیں ہے اس لیے کہ علا جو ہے یہ اسم نہیں ہے، حرف ہے. آگے دیکھیں. سمعہم میں یہاں پر ہم جو ہے وہ ہم کے طور پہ استعمال ہوئے اس لیے کہ پیچھے زیر ہے اور یہ مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے. ابصارہم، یہ بھی مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے. اسی طرح اگر مزید آگے ہم جائیں تو یا الناس اعبدوا ربکم، ربکم، کم دیکھیں کم کی ضمیر استعمال ہوئی ہے، پیچھے اسم ہے رب لہٰذا مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے، اور کم کو آگے ملاتے ہوئے میم ساکن کو پیش دے کر ملایا گیا ہے. تو یہ بھی آپ یاد رکھ لیں کہ یہ جو ہم اور کم کی ضمیریں ہیں نا، ان کو جب ہم آگے ملا کر پڑھیں گے تو ان پر پیش حرکت ڈالی جائے گی. یہ ایک اضافی قاعدہ ہے جو کہ ہم ریویژن لیکچر میں کر سکتے ہیں، ہم مین لیکچر میں نہیں پڑھ سکتے تھے. تو یہاں پر ربکم الذی، اس لیے آپ اس کو پیش کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. پھر خلقکم میں کم کی ضمیر ہے لیکن پیچھے خلق فعل ہے لہٰذا یہ مرکب اضافی نہیں ہے. قبلکم، ہاں یہ مرکب اضافی ہے کیونکہ کم سے پہلے قبل اسم ہے. پھر آگے لعلکم، پھر کم آ گیا لیکن کم سے پہلے اسم نہیں ہے لہٰذا یہ بھی مرکب اضافی کنسٹرکشن نہیں ہے. لکم میں آپ دیکھ لیں کم سے پہلے حرف ہے لہٰذا مرکب اضافی کنسٹرکشن نہیں ہے، اور کم کے میم ساکن کو آگے ملانے کے لیے پیش دی گئی ہے. اور سب سے مزے کی چیز دیکھیں آگے آپ کو نظر آئے گی کہ بیہی میں آپ دیکھیں سعودیہ کے مصحف میں آپ کو ہا کے نیچے سیدھی زیر نظر آ رہی ہے اور ایک یا لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، جبکہ پاکستانی مصحف میں یہ کھڑی زیر کے طور پہ ہی آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے. تو یہ فرق ہے پاکستانی مصحف میں اور سعودیہ کے مصحف میں. بس اس آیت تک کی مکمل کرتے ہیں. اس آیت میں انتم کی ضمیر بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ مرفوع ضمیر ہے. امید ہے کہ آپ کو اس پیٹرن پہ یہ باتیں جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی سمجھ میں آ جائیں گی. مختصراً آپ کے سامنے میں ریوائز کر دوں کہ یہ جو چارٹ ہے ضمائر کا جو ہم نے آج پڑھا ہے آج کے لیکچر میں، مجرور ضمائر یہ منصوب ضمائر کے طور پہ بھی استعمال ہوتے ہیں. اچھا، مجرور ضمائر جو ہیں وہ ابھی صرف ہم نے پڑھا ہے کہ اسم کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں مرکب اضافی میں بطور مضاف الیہ. تو جہاں بھی اسم کے ساتھ یہ ضمائر آپ کو ملیں تو وہ پکا مرکب اضافی ہے. ہاں، یہ ضمائر چونکہ حرف کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور فعل کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتے ہیں. یہ انشاءاللہ جب فعل پڑھیں گے، حرف پڑھیں گے مزید آگے جا کے تو پھر باتیں انشاءاللہ تعالی مزید واضح ہو جائیں گی. تو الحمدللہ جی بہت پریکٹس ہوگی ہماری اس اعتبار سے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ ریویژن لیکچرز جو ہیں وہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہو رہے ہوں گے، کیونکہ ان میں ہم بہت کچھ کھل کر بیان کر سکتے ہیں جو کہ ہم لیکچر میں بیان نہیں کر سکے تھے. کیونکہ لیکچر میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں سامنے ہمارے،
ان کو ایک مخصوص وقت میں ہم نے کانسیپٹ جو ہے وہ دینا ہوتا ہے اور ان کی ذہنی قابلیت کے مطابق کانسیپٹ دینا ہوتا ہے. تو کئی چیزیں ٹیچر اس وقت سمجھ رہا ہوتا ہے کہ ابھی انہیں بتانی ضروری نہیں ہے، یا اگر بتائی جائیں گی تو انہیں سمجھ نہیں آئیں گی، تو اس لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اگنور کر دی جاتی ہیں. لیکن ریویژن لیکچر میں ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایکسٹرا بھی پڑھ سکتے ہیں. آخر میں بس میں یہ جو دعا میں پڑھتا ہوں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اس کو آپ اسکرین پہ دیکھ لیں کہ یہ ساری کنسٹرکشنز سوائے ایک آدھ کے مرکب اضافی کنسٹرکشنز ہی ہیں. رب اشرح لی صدری، صدری یہ مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے، اس میں یا متکلم کا استعمال ہوا ہے، جبکہ لی میں اگرچہ یا متکلم ہی استعمال ہوئی ہے لیکن وہ حرف کے ساتھ استعمال ہوئی ہے. تو رب اشرح لی صدری ویسر لی پھر حرف کے ساتھ استعمال ہوئی ہے یا متکلم، لیکن امری جو ہے یہ مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے، امر اسم ہے، اس لیے آپ یا متکلم کو اس کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں مرکب اضافی میں استعمال ہوتے ہوئے. واحلل عقدۃ من لسانی، لسانی مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے جس میں یا متکلم استعمال ہوئی ہے. یفقہوا قولی، قولی مرکب اضافی کنسٹرکشن ہے جس میں یا متکلم کی ضمیر جو ہے وہ قول اسم کے ساتھ استعمال ہوئی ہے. تو اس طرح انشاءاللہ تعالیٰ پریکٹس کرتے کرتے آپ بہت کچھ سیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نسباق کو آسان بنائے. لیکچر کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ریویژن لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.